अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मेजर प्रमोद कैप्टन तौफीक के साथ रियासत कैरोलिना के एक शहर मानसोमा के एक होटल के कमरे में बैठा हुआ था। इसका सेक्शन, जिसमें 6 अफराद थे और जिनका इंचार्ज कैप्टन तारिक था, अलहदा होटल में रिहाइश पजीर थे। मेजर प्रमोद बल्गारिया से क्रीमिया के दारुल हुकूमत वेलिंगटन पहुंचा और फिर वहां ठहरने के बजाय वो दूसरी फ़्लाइट से ही कांडा पहुंचकर वहां के एक बड़े शहर बोर्सडर्थ पहुंचे। बोर्सडर्थ से चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए वो सीधा रियासत कैरोलिना पहुंच गए। उन्हें यहाँ आए हुए 2 घंटे गुजरे थे। बोर्सडर्थ से रवानगी से पहले मेजर प्रमोद के हुक्म पर कैप्टन तौफीक ने एक टूरिंग एजेंसी के ज़रिए कैरोलिना के इस होटल में 2 कमरे बुक करा लिए थे, जबकि कैप्टन तारिक को कहा गया था कि वो अपने तौर पर अपने सेक्शन के साथ कैरोलिना रियासत पहुँचे और फिर वहाँ से मालूमात हासिल करे कि रियासत टोनसी में लेबॉर्ट्री कहाँ है, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अली इमरान ने कर्नल डी को जो तफसील बताई थी, इसके मुताबिक लेबॉर्ट्री रियासत टोनसी के दारुल हुकूमत नाशोल के करीब थी। पहले तो मेजर प्रमोद ने बोर्सडर्थ से बराह रास्त नाशोल पहुंचने का सोचा, लेकिन फिर इसने इरादा बदल दिया था, क्योंकि इसे मालूम था कि जहां यहूदियों की इतनी अहम लेबॉर्ट्री मौजूद हो, वहाँ इनके मुखबरों का भी जाल फैला हुआ होता है। इसलिए वहाँ से मालूमात हासिल करना भी न सिर्फ मुश्किल होगा, बल्कि मालूमात के हसूल से पहले ही वो नज़र में आ सकते हैं। इसलिए मेजर प्रमोद बराह रास्त टुनसी जाने के बजाय कैरोलिना पहुँच गया था। कैरोलिना चूँकि रियासत टुनसी से मुल्हिका रियासत थी, इसीलिए इसे यकीन था कि यहाँ से कैप्टन तारिक और इसके साथी आसानी से मालूमात हासिल कर लेंगे। और इस वक्त वो कमरे में बैठा कॉफ़ी पीने के साथ साथ सोच रहा था कि जिस कदर जल्द मालूमात मिल सकें इतना ही अच्छा है, ताकि वो मिशन की तकमील के लिए हरकत में आ सकें। अब तक इन्होंने सिर्फ सफ़र ही किया था, मिशन के सिलसिले में एक कदम भी ना उठाया था। बॉस, यहूदियों की इस अहम तरीन लिबर्टी की तबाही के लिए हमारे पास खुसूसी असलहा तो मौजूद ही नहीं है। अचानक कॉफ़ी पीते हुए कैप्टन तौफीक ने कहा तो मेजर प्रमोद चौंक पड़ा। ऐसी लेबॉर्ट्रियाँ असलहे से नहीं, इंसानी जज्बों से तबाह होती हैं। जब ऐसी लेबॉर्ट्रियाँ बनाई जाती हैं तो इन्हें इस अंदाज में बनाया जाता है कि चाहे इन पर हाइड्रोजन बम ही क्यों ना फायर कर दिए जाएं, ये तबाह ना हो सकें। इसलिए असलहे की फ़िक्र छोड़ो और ये दुआ करो कि जल्द अज जल्द इसका दुरुस्त सुराग मिल जाए, कैप्टन प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तौफीक ने इस बात में मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और फिर चंद लम्हों बाद ही दरमियान में पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। तो मेजर प्रमोद ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मेजर प्रमोद ने कहा, आपकी कॉल है। दूसरी तरफ से होटल एक्सचेंज का ऑपरेटर की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मेजर प्रमोद ने कहा, कैप्टन टी बोल रहा हूँ, लॉबी में आ जाएं। दूसरी तरफ से मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो मेजर प्रमोद के चेहरे पर चौंकने के तासात उभरे और इसने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? कैप्टन तौफीक ने भी उठते हुए कहा। कैप्टन तारिक नीचे लॉबी में हमारा इंतज़ार कर रहा है, मेजर प्रमोद ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन तौफीक भी सर हिलाता हुआ इसके पीछे था। थोड़ी देर बाद वो दोनों लॉबी में पहुंच गए तो एक तरफ कोने में मौजूद कैप्टन तारिक ने हाथ उठाकर इनको मखसूस इशारा किया, तो वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए इसकी तरफ बढ़ गए। कैप्टन तारिक एक्रेमियन मेकअप में था। इन दोनों के करीब पहुंचने पर कैप्टन तारिक, जो लंबे कद और छुरीरे जिस्म का मालिक था, इनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। बैठो, कुछ ज़्यादा ही पुरस्कार बन रहे हो। हम इस वक्त एक मकामी ग्रुप, जिसे क्वीन ग्रुप कहा जाता है, के टारगेट पर हैं जनाब, और किसी भी लम्हे हम पर हमला हो सकता है, कैप्टन तारिक ने आहिस्ता से कहा। तो मेजर प्रमोद और कैप्टन तौफीक बेख्तियार चौंक पड़े। क्या कह रहे हो? हमें यहाँ आए अभी देर ही कितनी हुई है और हमने तो अभी तक किसी सरगर्मी में भी हिस्सा नहीं लिया। जब से आए हैं कमरे में बंद हैं। बॉस, मैंने लिबर्टी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए एक पार्टी का सुराग लगाया है, जो बड़े पैमाने पर सप्लाई का काम करती है। इस पार्टी का ताल्लुक यहाँ के एक मारूफ क्लब से है और इसे बार भरोसा क्लब कहा जाता है, और इसका मालिक और जनरल मैनेजर हार्डी है। और हार्डी के बारे में बताया गया है कि हार्डी को यहाँ इंसाइक्लोपीडिया का नाम दिया गया है, लेकिन हार्डी बहुत ऊंचे पैमाने पर काम करता है और वो किसी अजनबी से नहीं मिलता। चुनांचे मैंने मालूमात हासिल करने के लिए भरोसा क्लब के एक सुपरवाइज़र से बात की।
تو سپروائزر نے مجھے 1 گھنٹے بعد ایک علیحدہ جگہ ملنے کے لیے کہا اور ابتدائی طور پر اس نے معلومات کے لیے $1,00,000 کا مطالبہ کیا تو میں نے حامی بھر لی۔ 1 گھنٹے بعد جب ایک اسپیشل روم میں اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے مزید کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی معلومات مہیا کر سکتا ہے۔ اس نے میری دی ہوئی نصف رقم بھی واپس کر دی۔ وہ بے حد خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے جب اسے خریدا تو اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس پر میں حیران رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ ہارڈی ایک بڑے گروپ جسے کوئن گروپ کہا جاتا ہے کا یہاں کیرولینا میں انچارج ہے، اور کوئن گروپ نے ہارڈی کو حکم دیا ہوا ہے کہ 3 ایشیائی گروپس جن میں سے ایک کا تعلق ویماک سے ہے، دوسرے کا تعلق پاکیشیا سے اور تیسرے کا تعلق بلغاریہ سے ہے، کسی بھی وقت کیرولینا پہنچ سکتے ہیں۔ تینوں بھی پہنچ سکتے ہیں، 2 بھی پہنچ سکتے ہیں اور 1 بھی۔ کوئن گروپ نے سیٹلائٹ کے ذریعے کسی جدید ترین آلے کی مدد سے کیرولینا میں چیکنگ کر رکھی ہے۔ اس آلے کی مدد سے یہ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون ایشیائی ہے اور کون نہیں۔ یہاں چونکہ ایشیائی لوگوں کی بجائے زیادہ تر جاپانی سیاح آتے رہتے ہیں، اس لیے یہاں آنے والے تمام ایشیائی لوگوں کی اس آلے کے ذریعے تصویریں بنائی جاتی ہیں اور ایک ماہر ان تصویروں کی مدد سے ان کی قومیت چیک کرتا رہتا ہے۔ اس سپروائزر نے مجھے بتایا ہے کہ آج پہلی بار اس نے 8 تصویریں علیحدہ کی ہیں اور کہا ہے کہ ان کا تعلق باچان سے نہیں ہے، لیکن وہ یہ طے نہیں کر سکا کہ ان 8 کا تعلق کس ملک سے ہے۔ اس لیے اس نے ایک مکمل قد و قامت کی تصویریں حاصل کرنے کے لیے کہا جو اب تک پہنچا دی گئی ہیں، اور پھر اس ماہر نے بتایا کہ یہ لوگ مشکوک ہیں اور ان کا تعلق پاکیشیا سے بھی ہو سکتا ہے، بلغاریہ سے بھی اور ویماک سے بھی۔ چنانچہ ہارڈی نے یہ تمام تصویریں کوئن کو جارجیا بھجوائی ہیں تاکہ وہ انہیں یس کر دے تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک تصویر میری ہے اور وہ سپروائزر تصویریں دیکھ چکا ہے، اس لیے وہ خوفزدہ ہو گیا کہ اگر ہارڈی کو یہ اطلاع پہنچ گئی کہ میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی ہے تو پھر یہ سپروائزر اپنے خاندان سمیت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ مجھ سے ملنے ضرور آیا تاکہ میری رقم واپس کر دے اور مجھے یہ بھی بتا دے کہ آئندہ میں ان سے کوئی تعلق نہ رکھوں۔ اس نے مجھے وہ تصویر بھی دکھائی ہے۔ اس کے بعد میں سیدھا یہاں آیا ہوں تاکہ آپ سے بات ہو سکے۔ کمرے کا نمبر ان تک پہنچ چکا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں لابی میں اطلاع دے کر مزید ہدایات حاصل کر سکوں۔ کیپٹن طارق نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ میجر پرمود نے کہا۔ میرا تو ارادہ ہے کہ میں اپنے گروپ سمیت سیدھا ہارڈی پر چڑھ دوڑوں۔ کیپٹن طارق نے کہا۔ تم نے اچھا سوچا ہے، لیکن یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ کام میں اور کیپٹن توفیق کریں گے، کیونکہ اب یہ بات حتمی طور پر طے ہو گئی ہے کہ اس ہارڈی کا تعلق اس لیبارٹری سے کسی نہ کسی انداز میں ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو پھر وہ اس بارے میں کوئی ٹپ بہرحال دے سکتا ہے۔ البتہ اب فوری طور پر ایک کام کرنا ہوگا کہ ہمیں فل میک اپ کر کے اوپر ماسک میک اپ کرنا ہوگا، کیونکہ سیٹلائٹ سے جو ریز میک اپ چیک کرتی ہیں انہیں صرف اسی صورت میں ڈال دیا جا سکتا ہے کہ اصل چہرے کی بجائے فل میک اپ پر ماسک میک اپ کر لیا جائے۔ لہٰذا فوراً اپنے اور اپنے ساتھیوں کا بھی ماسک میک اپ کرو اور ہوٹل چھوڑ کر کسی پرائیویٹ رہائش گاہ پر منتقل ہو جاؤ۔ میں تم سے خود ہی اسپیشل ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کروں گا، میجر پرمود نے کہا۔ یس سر، کیپٹن طارق نے کہا اور اٹھ کر سلام کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ہوٹل سے باہر جانے کے بعد میجر پرمود کیپٹن توفیق کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آیا اور اس نے اپنا اور کیپٹن توفیق کا ماسک میک اپ کیا۔ اس کے بعد اس نے کمرے سے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور پھر وہ دونوں خاموشی سے ہوٹل سے باہر نکل گئے، کیونکہ اب انہوں نے دوبارہ اس کمرے میں نہیں آنا تھا۔ ہوٹل سے باہر آ کر میجر پرمود اور کیپٹن توفیق دونوں پہلے یہاں کی ایک مخصوص مارکیٹ میں پہنچے جہاں اسلحہ کھلے عام مل سکتا تھا۔ وہاں انہوں نے مخصوص پستل خریدے اور ساتھ ہی بے ہوش کرنے والی گیس کا پستل بھی میجر پرمود نے خرید کر جیب میں ڈالا اور پھر ایک خالی ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ بار بروسا کلب چلو، میجر پرمود نے ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد ڈرائیور سے کہا۔ یس سر، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک 2 منزلہ عمارت کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس عمارت پر جہازی سائز کا بار بروسا کلب کا بورڈ موجود تھا، لیکن اندر آنے جانے والوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ بدماشوں، گنڈوں اور جرائم پیشہ افراد کا کلب ہے۔ کیپٹن توفیق نے ڈرائیور کو کرایہ اور ٹپ دی اور ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی تو وہ دونوں اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ میجر پرمود کو چونکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کلب کس ٹائپ کے لوگوں کا ہے، اس لیے اس نے اپنا اور کیپٹن توفیق کا ماسک میک اپ کرتے ہوئے خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھا تھا کہ حلیوں سے بھی وہ لوگ جرائم پیشہ ہی دکھائی دیں۔
वैसे इनके मखसूस कदो-क़यामत पहले ही इस बात की निशानदही करते थे, इसलिए वो दोनों इत्मीनान से आगे बढ़ते रहे। हॉल में बेपनाह रश था। शराब की बू और मंशियात की धुएं से पूरा हॉल भरा हुआ था। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जहाँ 4 आदमी मौजूद थे, जिनमें से एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक, दोनों हाथ सीने पर बांधे और दोनों पैर फैलाए इस अंदाज में खड़ा था जैसे कोई अपनी मफतूहा ममलिकत की सरहद पर खड़ा अपनी मफतूहा ममलिकत को देख रहा हो। इसके सर पर लच्छेदार सुनहरी बाल थे। मूछें और दाढ़ी भी सुनहरी रंग की थी और इसने स्याह रंग की जैकेट और स्याह रंग की पतलून पहनी हुई थी। जैकेट पर जगह जगह फाहिश किस्म के स्टिकर्स लगे हुए थे। इसकी आंखों में तेज शैतानी चमक थी और चेहरे पर जख्मों के कई टेढ़े मेढ़े निशानात भी नुमाया नजर आ रहे थे। वो अपने अंदाज, डेल डोल और चेहरे से कोई नामी ग्रामी गुंडा और फाइटर नजर आ रहा था। मेजर प्रमोद और कैप्टन तौफीक चंद लम्हे हॉल का जायजा लेते रहे। इसके बाद वो काउंटर की तरफ मुड़ गए। क्या नाम है तुम्हारा? मेजर प्रमोद ने काउंटर के करीब जाकर एक्रीमियन लहजे में कहा। इसका अंदाज जारहाना था। इस आदमी ने गुस्से से मेजर प्रमोद का जायजा लिया और फिर गौर से इसके चेहरे की तरफ देखते हुए तंजिया मुस्कुराहट फैल गई और इसने दोनों हाथ सीने से हटा लिए। नहीं नजर आ रहे हो? इसने बातें फैलाते हुए दोनों हाथ काउंटर पर रखकर कहा। हमारा ताल्लुक वेलिंगटन से है। मैक्रो ब्रदर्स का नाम तुमने सुना होगा। हम दोनों ही मैक्रो ब्रदर्स हैं, और अगर तुमने नहीं जानते तो फिर तुम बदकिस्मत हो। तुम्हारा बॉस हार्डी यकीनन जानता होगा। इससे बोलो कि मैक्रो ब्रदर्स इस वक्त काउंटर पर मौजूद हैं, फिर देखना कि वो किस तरह दौड़ता हुआ यहाँ इस्तकबाल के लिए आता है। मेजर प्रमोद ने बड़े तंजिया लहजे में कहा तो एक झटके से सीधा हो गया। इसके चेहरे पर यकलख्त पथरीली संजीदगी उभर आई थी। यहाँ तुम जैसे न जाने कितने मैक्रो ब्रदर्स जूतियाँ चटखाते फिरते हैं। जाओ, दफ़ा हो जाओ। चीफ किसी अजनबी से नहीं मिलता। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था। मेरा नाम विंस्की है, मास्टर विंस्की। और तुम अभी तक इसलिए ज़िंदा नजर आ रहे हो कि तुम नए हो। जाओ, दफ़ा हो जाओ, वरना तीसरी बार मैं नहीं कहूँगा और तुम्हारी लाशें बाहर जाएंगी। मास्टर विंस्की ने कहा तो मेजर प्रमोद हॉल की तरफ मुड़ गया। सुनो दोस्तों, सब सुनो, मेजर प्रमोद ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो हॉल में उभरने वाला शोर यकलख्त थम गया और वहाँ बैठे हुए लोग मुड़कर काउंटर की तरफ देखने लगे। सुनो दोस्तों, ये चिड़िया का बच्चा मास्टर विंस्की मैक्रो ब्रदर्स को कह रहा है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सुनो, ये इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। मुझे मेजर प्रमोद ने ऊंची आवाज़ में कहा और इसके साथ ही वो यकलख्त बिजली की सी तेज़ी से मुड़ा और मेजर प्रमोद के इस अंदाज पर हैरत से बुत बना खड़ा मास्टर विंस्की यकलख्त छींकता हुआ और हवा में तैरता हुआ सामने मौजूद एक मेज़ पर धमाके से गिरा और फिर उलटकर नीचे जा गिरा। फिर इससे पहले कि वो संभलता, रेट रेट की तेज़ आवाज़ों के साथ ही मास्टर विंस्की के चौड़े सीने पर गोलियों की बौछार पड़ी और वो झटके से नीचे गिरा और साकत हो गया। हाँ हाँ, देखा इस पिद्दी का अंजाम। और सुनो, तुम में से अगर किसी और को भी मैक्रो ब्रदर्स के साथ मजाक करने का शौक़ हो तो वो पहले इस पिद्दी का अंजाम देख ले। हमने हार्डी से मुलाकात करनी है, सिर्फ हार्डी से, और जो कोई इस मुलाकात में रुकावट डालेगा इसका अंजाम इस पिद्दी जैसा ही होगा। मेजर प्रमोद ने ऊंची आवाज़ में बोलते हुए कहा। और गो हॉल में छटे हुए गुंडे, बदमाश और जराइम पेशा अफराद मौजूद थे, लेकिन मास्टर विंस्की की शायद यहाँ बहुत अहमियत थी। और फिर मेजर प्रमोद ने जो ड्रामाई अंदाज इख्तियार किया था, इसकी वजह से तो वो सब हैरत से बुत बने बैठे के बैठे ही रह गए। तुम बोलो, कहाँ है हार्डी? मेजर प्रमोद ने काउंटर पर मौजूद दूसरे आदमी से मुखातिब होकर कहा। सुपर बॉस नीचे तहखाने में है, नीचे, इस आदमी ने कहा। चलो मेरे साथ, मेजर प्रमोद ने कहा। मैं इस आदमी ने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया, लेकिन दूसरे ही लम्हे रीट की आवाज़ के साथ ही वो चीखता हुआ उलटकर नीचे जा गिरा। इसी लम्हे कैप्टन तौफीक ने भी यकलख्त फायर खोल दिया और वो मुसल्ला आदमी जो यकलख्त उठकर खड़े होने लगे थे चीखते हुए नीचे जा गिरे। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो, कैप्टन तौफीक ने घुराते हुए कहा। तुम चलो, मेजर प्रमोद ने काउंटर पर मौजूद तीसरे आदमी से कहा और वो इस तरह इस बात में सर हिलाता हुआ काउंटर से बाहर आ गया जैसे मेजर प्रमोद का हुक्म इसके लिए हार्डी का हुक्म हो। और थोड़ी देर बाद एक राहदारी से गुजरकर एक लिफ्ट के जरिए नीचे एक बड़े तहखाने में पहुंच गए जहां जुआ हो रहा था और यहाँ 8 के करीब मुसल्ला अफराद मौजूद थे। स्टागर, तुम साथ हो? एक मुसल्ला आदमी ने तेज़ी से
इस आदमी की तरफ मुखातिब होकर कहा जो मेजर प्रमोद और कैप्टन तौफीक की रहनुमाई कर रहा था। हटो एक तरफ, हमने हार्डी से मिला है। मेजर प्रमोद ने कहा तो आदमी यकलख्त उछल कर सीधा हुआ और इसके चेहरे पर गुस्से का अलाव सा जल उठा। तुम्हारी ये जरूरत कि तुम बोटागो से इस लहजे में बात करो? इस आदमी ने बिजली किसी तेजी से कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतारते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, एक बार फिर रीड की आवाज़ के साथ ही वो बोटागो चीखता हुआ पुश के बल नीचे जा गिरा और फिर तो जैसे हॉल में क़यामत सी बर्पा हो गई। कैप्टन तौफीक और मेजर प्रमोद दोनों की मशीन पिस्टल्स मुसलसल फायर कर रहे थे और एक लम्हे से भी कम अरसे में वहाँ मौजूद मुसल्लह अफराद लाशों में तब्दील हो चुके थे, जबकि जुआ खेलने वाले अफराद खौफ के मारे मेज़ों के नीचे जा छुपे थे। खबरदार, अगर किसी ने आवाज़ निकाली तो, मेजर प्रमोद ने चीखते हुए कहा। तुम चलो, कहाँ है हार्डी? मेजर प्रमोद ने मुड़कर इस टागर से कहा जिसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। इधर इधर, इस आदमी ने बुखलाए हुए लहजे में एक राहदारी की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसके आखिर में एक बंद दरवाज़ा नजर आ रहा था और दरवाजे के ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था, लेकिन राहदारी में कोई आदमी मौजूद न था। चलो आगे, मेजर प्रमोद ने कहा तो वो आदमी बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। बॉस किसी से नहीं मिलते, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इनके बाहर जाने का रास्ता खुफिया है। वो इस रास्ते से आते जाते हैं, कभी किसी को खुसूसी तौर पर बुलाना हो तो दरवाज़ा खोलते हैं। बस तुम यहीं रुकोगे, इन सब को भगा दो, जो ना माने इसे गोली मार देना। मेजर प्रमोद ने कहा तो कैप्टन तौफीक ने इस बात में सर हिला दिया। इस हार्डी को इत्तला मिल गई होगी। तुम फिक्र मत करो और इस टागर को साथ ले लो, ये सारे खुफिया रास्ते जानता होगा। मेजर प्रमोद ने कहा और इसके साथ ही तेजी से आगे बढ़ता चला गया। इसने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल की नाल दरवाजे के लॉक पर रखी और फिर से दबा दिया। इसने ट्रैगर दबा दिया। इसके हाथ में एक झटका सा लगा, लेकिन इसका हाथ मजबूती से वहीं जमा रहा और लॉक के टुकड़े उड़ने की मखसूस आवाज़ें सुनाई दी और इसके साथ ही दरवाजे के ऊपर जलने वाला सुर्ख रंग का बल्ब यकलख्त धमाके से बुझ गया। तो मेजर प्रमोद ने छलांग मारी तो दरवाज़ा एक धमाके से खुलता चला गया। मेजर प्रमोद अच्छी तरह से तलाशी लेने के बाद अंदर दाखिल हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे में वो ये देखकर हैरान रह गया कि सजावट के अंदाज में सजा हुआ वो वसी और रीज़ कमरा खाली था। लाइट भी बंद थी। मेजर प्रमोद तेजी से बाथरूम के दरवाजे के साथ मौजूद एक और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो इस दरवाजे तक पहुंचा वो बिजली किसी तेजी से दरवाजे के साथ पुश लगा कर खड़ा हो गया, क्योंकि इसके कानों में दूसरी तरफ से कदमों की हल्की सी आवाज़ें पड़ रही थीं। यूँ लग रहा था जैसे कोई गहराई से ऊपर की तरफ आ रहा हो। फिर कदमों की आवाज़ वाज़ेह हो गई। इसके साथ ही दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी पीले बदन का जिस्म का आदमी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। इसने गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था। इसका चेहरा चौड़ा था और सर के बाल इसके कांधों पर पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, मेजर प्रमोद ने यकलख्त अपनी टांग आगे कर दी और वो आदमी जो खासी तेज़ी से चल रहा था कि अचानक रुकावट की वजह से उछलकर मुँह के बल गिर पड़ा। मेजर प्रमोद की लात बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आई और नीचे गिरकर चीख कर उठता हुआ वो आदमी पलट कर पहलू की बल पर नीचे गिरा। लेकिन इससे पहले कि वो संभल सकता, मेजर प्रमोद की टांगें किसी मशीन की सी तेज़ी से मुसलसल इसकी कंठपट्टी पर पड़ी और इसका जिस्म यकलख्त ढीला पड़ता चला गया। इसी लम्हे मेज पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो मेजर प्रमोद समझ गया कि इस हार्डी की आमद अब हो रही है और यकीनन इसके आदमियों को इसके औकात का इल्म होगा, इसलिए इन्होंने फ़ोन किया होगा। इसने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, मेजर प्रमोद ने भारी आवाज़ और वसीले लहजे में कहा। सुपर बॉस, मैं हॉल से रोनाल्डो बोल रहा हूँ। यहाँ दो आदमी आए, इनका कहना था कि वो वेलिंगटन से आए हैं और इनका नाम मैक्रो ब्रदर्स है। दूसरी तरफ से किसी ने पूरी रौदात सुनाते हुए कहा और साथ ही ये भी बता दिया कि ये लोग इस टागर को साथ लेकर नीचे सुपर हॉल में गए हैं। ठीक है, सुनो, तुमने कुछ नहीं करना, सब ओके है, मेजर प्रमोद ने इसी लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। जो इसने हार्डी की आवाज़ और लहजा ना सुना था, लेकिन इसे तजर्बा था कि हार्डी टाइप के बदमाश अपनी मातहतों से किस अंदाज में बात करते हैं और फिर हंगामी हालात में कोई भी लहजे पर गौर नहीं कर सकता। इसलिए वो अब मुतमईन था कि ये हालात नॉर्मल हो जाएंगे।
وہ آگے بڑھا اور اس نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ہارڈی کی تلاشی لی۔ اس کی جیبوں سے صرف کرنسی نوٹ اور ایک مشین پسٹل نکلا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ میجر پرمود نے اسے گھسیٹ کر ایک کرسی پر ڈالا اور پھر اس کی بیلٹ کھول کر دونوں ہاتھ اس کے عقب میں باندھ دیے اور پھر اس کے چہرے پر یک کے بعد دیگرے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ چوتھے یا پانچویں تھپڑ پر ہارڈی چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تم کون ہو؟ کیا مطلب میرے آفس میں تم؟ یہ کیا مطلب؟ ہارڈی نے پوری طرح ہوش میں آتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام میجر پرمود ہے اور میرا نام تعلق بلغاریہ سے ہے، سمجھے؟ تم کوئن گروپ کے انچارج ہو اور تم نے یہاں سیٹلائٹ کے ذریعے میک اپ چیکنگ ریز فائر کرا کر ہمارے بارے میں معلومات حاصل کی اور ہماری تصویریں لے کر تم نے جارجیا کوئن کو بھجوائیں تاکہ وہ اگر کنفرم کر دے تو تم ہمیں ہلاک کر سکو۔ اس لیے میں خود تمہارے پاس آ گیا ہوں اور یہ سن لو کہ اوپر حالات درست ہیں، کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں، البتہ باہر کا ہال خالی ہو چکا ہے اور تمام مسلح افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، میرا کوئی تعلق کسی کوئن گروپ سے نہیں ہے، ہارڈی نے رک رک کر کہا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اس نے اس طرح دائیں بائیں سر پٹکنا شروع کر دیا جیسے اس کی روح کو کسی کانٹے دار جھاڑی میں گھسیٹا جا رہا ہو۔ اس کا فقرہ ختم ہوتے ہی میجر پرمود نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کی نال انتہائی بے دردی سے اس کی ایک آنکھ میں گھسیڑ دی تھی۔ اب اگر جھوٹ بولا تو تمہاری دوسری آنکھ بھی ختم کر دوں گا، میجر پرمود نے انتہائی خفقانہ لہجے میں کہا۔ مم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا، میرا وعدہ، میں حلف دیتا ہوں، ہارڈی نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر کے دیکھ لو، مجھے تمہارا کچھ کرنے یا نہ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، البتہ اگر تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ ہاٹ ورلڈ کی لیبارٹری ٹونسی میں کہاں ہے تو میں تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ تمہارے بولتے ہی مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ۔ میجر پرمود نے اس کی دوسری آنکھ کے اوپر مشین پسٹل کی نال رکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ وہ مجھے معلوم تو ہے، لیکن کیا تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ ہارڈی نے رک رک کر کہا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، سچ بتا دو، میرے پاس وقت نہیں ہے اور پھر تمہیں مار کر مجھے کیا ملنا ہے؟ میں نے یہاں تو کوئی مشن مکمل نہیں کرنا، بولو، آخری چانس ہے تمہارے پاس، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔ میجر پرمود کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ وہ لیبارٹری کنگ ڈیزرٹ میں ہے اور بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے، ہارڈی نے رک رک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسے معلوم ہے؟ جلدی بتاؤ، میجر پرمود نے کہا۔ سرحدی شہر مٹاگو میں ایک ریسنٹ کلب ہے، وہ اس لیبارٹری کو شراب سپلائی کرتا ہے۔ اس کلب کا مالک جیمز ہے، وہ ہر 15 روز بعد ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر پر آتا ہے اور شراب کی 1000 پیٹیوں کی سپلائی لے جاتا ہے۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے؟ مجھے جیمز نے بتایا تھا۔ جیمز کا فون نمبر کیا ہے؟ میجر پرمود نے پوچھا تو ہارڈی نے نمبر بتا دیا اور میجر پرمود نے اس کی آنکھ سے پسٹل اٹھا لیا تھا، اس لیے کہ اب وہ پہلے کی نسبت زیادہ آسانی سے بات کر رہا تھا۔ سنو، اگر تم اس جیمز سے یہ کنفرم کرا دو کہ وہ سپلائی لیبارٹری کو کنگز ڈیزرٹ میں بھجواتا ہے تو میں تمہیں چھوڑ کر خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ میں کرتا ہوں بات، میرے ہاتھ آزاد چھوڑ دو، ہارڈی نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن میجر پرمود نے تیزی سے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور ہارڈی کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر کے اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کیا اور ریسیور ہارڈی کے کان سے لگا دیا۔ ریسنٹ کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہارڈی بول رہا ہوں، جارجیا سے، جیمز سے بات کراؤ، ہارڈی نے سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، جیمز بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہارڈی بول رہا ہوں، جیمز، کیا ابھی تک تم لیبارٹری کی سپلائی کر رہے ہو یا نہیں؟ ہاں، کر رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ ایک پارٹی میرے پاس آئی تھی، وہ تمہاری بجائے خود سپلائی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم سپلائی نہیں کر رہے، اس پر میں نے انہیں 2-3 روز کے لیے ٹال دیا تاکہ تم سے پوچھ لوں۔ کون سی پارٹی؟ میں تو باقاعدہ سپلائی کر رہا ہوں۔ ہے ایک پارٹی، تم اپنا کام جاری رکھو، میں انہیں انکار کر دوں گا، ہارڈی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سر سے مخصوص انداز میں اشارہ کیا تو میجر پرمود نے ریسیور اس کے کان سے ہٹا کر کیڈل پر رکھ دیا۔ کیا اس سپلائی کا ٹھیکہ تم نے لے رکھا تھا؟ ہاں، کوئن نے یہ ٹھیکہ مجھے دیا تھا، میں نے آگے رچرڈ کو ریفر کر دیا، وہ اس میں سے معقول حصہ مجھے دیتا ہے، ہارڈی نے جواب دیا۔
اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی باہر تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں، تو میجر پرمود نے ایک لخت ٹریگر دبا دیا اور گولیاں ہارڈی کے سینے میں اترتی چلی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی میجر پرمود مڑا اور دوڑتا ہوا باہر آیا، لیکن اب فائرنگ بند ہو چکی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ 4 آدمیوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تھی، کیپٹن توفیق نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ تو میجر پرمود نے دیکھا کہ وہاں جوا کھیلنے والے سب عقبی دیوار کے ساتھ فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تم نے انہیں بھگایا نہیں؟ اگر بھگا دیتا تو یہ بڑے ہال میں جا کر صورتحال بتا دیتے اور پھر ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا، کیپٹن توفیق نے کہا۔ اوہ، پھر تو یہاں قتل عام کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس گیس پسٹل ہے؟ یہاں گیس فائر کر کے ہم نکل جاتے ہیں، کیپٹن توفیق نے کہا تو میجر پرمود اچھل پڑا۔ اسے واقعی گیس پسٹل کا یاد ہی نہ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے جیب سے گیس پسٹل نکالا اور پھر ایک کے بعد دیگرے 4 کیپسول فائر کر دیے۔ ان دونوں نے سانس روکے اور دوڑتے ہوئے عقبی راستے کی طرف چلے گئے۔ ہال میں موجود تمام افراد بے ہوش ہو چکے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں عقبی راستے سے نکل کر گلی میں پہنچے تو انہوں نے کھلی فضا میں سانس لینا شروع کر دیا۔ کچھ معلوم ہوا باس؟ کیپٹن توفیق نے پوچھا۔ ہاں، اب ہمیں فوری طور پر سرحدی شہر مٹاگو پہنچنا ہے۔ لیبارٹی ٹونسی ریاست کے کنگ ڈیزرٹ میں ہے۔ کنگ ڈیزرٹ؟ کیا وہ بہت وسیع و عریض ہے؟ کیپٹن توفیق نے پوچھا تو میجر پرمود نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت ولنگٹن سے جارجیا جانے والی لوکل فلائٹ میں سوار تھا۔ جارجیا کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر پہنچنے میں اب صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی ایکریمین میک اپ میں تھے۔ عمران کے ساتھ جولیا، کیپٹن شکیل، تنویر اور صفدر تھے اور جہاز میں عمران صفدر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر جولیا اور تنویر اور ان سے عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ عمران نے انہیں مشن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور یہ سن کر ان سب کے چہروں پر پتھریلی سنجیدگی ابھر آئی تھی۔ ان کے دل یہ سوچ کر ہی کانپ رہے تھے کہ یہودی کسی بھی وقت ہاٹ ویپن پاک ایشیا میں فائر کر کے 16 کروڑ جیتے جاتے انسانوں کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتے ہیں۔ چونکہ ان میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ہاٹ ویپن کی تیاری میں کتنا وقت لگتا ہے اور کتنا وقت باقی ہے، وہ سب بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ ان سب کے چہرے ستے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے عمران سے جب یہ جاننے پر اصرار کیا کہ لیبارٹی دراصل کہاں ہے تو عمران نے انہیں بتایا کہ ہارٹ ورلڈ نے ڈوجنگ مشینری تو سان جوسے جزیرے میں لگائی ہوئی ہے، لیکن کرنل فریدی سے اس کی جو بات ہوئی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست ٹونسی کے صحرا جسے کنگ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے اس میں یہ لیبارٹی ہے۔ وہ پراسرار دھواں جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضا میں پھیلایا جاتا ہے وہ بھی اس جگہ تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے لامحالہ ان کا اصل ٹارگٹ بھی اس صحرا میں ہوگا۔ انہیں معلوم تھا کہ جارجیا ٹونسی کی ملکہ سرحدی ریاست ہے، لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صحرا میں موجود یہودیوں کی یہ لیبارٹری بغیر کسی مخصوص اسلحے اور خصوصی ساز و سامان کے کیسے تباہ ہو سکے گی۔ کیا عمران نے جارجیا میں کوئی سیٹ اپ کر رکھا ہے یا نہیں؟ اس بات کا جواب عمران سرے سے دے ہی نہیں رہا تھا اور وہ اپنی عادت کے مطابق آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ عمران صاحب، کیا آپ کی آنکھیں بند کر لینے سے حالات بدل جائیں گے؟ صفدر نے آخر تنگ آ کر بڑے طنزیہ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ عمران صرف سونے کی ایکٹنگ کرتا رہتا ہے لیکن سوتا نہیں ہے۔ حالات کے بجائے مجھے جنس بدلنے کا انتظار ہے، عمران نے اسی طرح آنکھیں بند کیے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جنس بدلنے کا کیا مطلب؟ کس کا مطلب پوچھنا چاہتے ہو، جنس کا یا بدلنے کا؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ میری جگہ پر یہاں جولیا آ جائے؟ صفدر نے کہا، بشرط یہ کہ تنویر کا بہار کے پھول کی طرح کھلا ہوا چہرہ خزاں کے پھول کی طرح کملا نہ ہو جائے۔ آخر وہ میرا رقیب روسیہ، رقیب روح سفید بلکہ رقیب روح گلاب ہے، اس کا خیال رکھنا بھی تو میرا فرض ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، کیا کنگ ڈیزرٹ میں ہم لومڑیوں کا شکار کھیلنے جا رہے ہیں؟ صفدر نے ایک اور انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ نام زبان پر مت لاؤ ورنہ یہ جہاز فضا میں بھی کریش ہو سکتا ہے۔ جو اربوں خربوں زندہ اور جیتے جاگتے انسانوں کو راکھ بنانے پر تلے ہوئے ہیں وہ اس جہاز میں موجود مٹھی بھر انسانوں کی کیا پرواہ کریں گے؟ عمران نے یکلخت آنکھیں کھول کر سیدھا ہوتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا ان کا کوئی آدمی یہاں بھی موجود ہے؟ صفدر نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے ہمارے خلاف رپورٹنگ تو ان تک پہنچ چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ جارجیا ایئرپورٹ پر ہمارا استقبال باقاعدہ آتش بازی سے کیا جائے۔ عمران نے جواب دیا تو صفدر کا چہرہ یکلخت سخت ہو گیا۔
لیکن آپ نے تو اب تک اس سلسلے میں کوئی اشارہ تک بھی نہیں دیا۔ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہمارے حکم میں خاتون موجود ہے اور خاتون کی موجودگی میں اشارے بد تہذیبی اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت سمجھی جاتی ہے۔ عمران نے جواب دیا تو صفدر ایک بار پھر مسکرا دیا۔ بہرحال ہم وہاں پہنچنے والے ہیں اور ہمیں واقعی اس سلسلے میں غور کرنا ہوگا، صفدر نے کہا۔ سارے راستے آنکھیں بند کر کے میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ سلیمانی ٹوپی آخر کہاں غائب ہو گئی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا ذہن چاہے تو 1,00,000 ٹوپیاں بنا لے، صفدر نے کہا تو اس بار عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا مطلب ہے 1,00,000 افراد اکٹھے اس دنیا سے غائب ہو جائیں؟ بہرحال ہمیں گڈز وے سے باہر جانا ہوگا اور اس کا انتظام ہو چکا ہے۔ جارجیا میں تمہارے چیف کا ایجنٹ پہنچ چکا ہے اور وہی ہمیں گڈز وے سے نکال کر لے جائے گا، عمران نے جواب دیا تو صفدر کا ستا ہوا چہرہ نرم پڑ گیا۔ اور پھر واقعی ایسے ہی ہوا۔ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر آ کر ان سے ملا۔ اس کا نام راڈل تھا اور وہ انہیں گڈز وے سے نکال کر ایک بڑی وین میں بٹھا کر لے گیا، اور اس وقت وہ کسی کالونی کی کوٹھی کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ راڈل انہیں یہاں پہنچا کر فوراً ہی واپس چلا گیا تھا۔ عمران سے اس کی بات ہوئی تھی اور عمران نے اس کی بات کے جواب میں اس انداز میں سر ہلایا تھا جیسے اس کی بات کو سمجھ گیا ہو۔ کوٹھی میں موجود ملازم ہنری نے انہیں ہاٹ کافی بنا کر دی اور وہ سب سٹنگ روم میں بیٹھے کافی سپ کر رہے تھے۔ تنویر، کیا تم مشن پر کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ اچانک عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا تو تنویر کے ساتھ ساتھ باقی سب ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مشن پر کام کرنے ہی تو ہم آئے ہیں، تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ باقی ساتھیوں کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں تمہارے مخصوص انداز کے مشن کی بات کر رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر چونک پڑا۔ وہ کیا؟ سبھی عمران کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ کیا کرنا ہے؟ تنویر نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ وہی جسے تم ڈائریکٹ ایکشن کہتے ہو، عمران نے جواب دیا۔ ہاں بولو، جلدی بتاؤ، کچھ تو حرکت کرنے کا موقع ملے گا، تنویر نے بے چین ہو کر کہا تو عمران سمیت سب ہنس پڑے۔ یہاں ہمارے خلاف ایک گروپ کو ہائر کیا گیا ہے اور اس گروپ کا نام کوئن گروپ ہے۔ اس گروپ کی انچارج ایک لڑکی کوئن ہے جو یہاں کوئن کلب کی مالکہ بھی ہے اور مینیجر بھی۔ اس گروپ کی شاخیں ایکڈیمیا کی تقریباً تمام ریاستوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ راڈل نے بتایا ہے کہ پہلے ہمارے خلاف بلیک ماسٹرز کو ہائر کیا گیا تھا، لیکن چونکہ ہم فوری طور پر ولنگٹن سے روانہ ہو گئے تھے اس لیے وہ ہمیں ٹریس کرتے رہ گئے۔ البتہ انہوں نے یہ ٹریس کر لیا ہے کہ ہم اس طیارے سے جارجیا پہنچ رہے ہیں جس پر ہمارے خاتمے کے لیے مشن کوئن گروپ کو دیا گیا ہے۔ یہاں ایئرپورٹ پر کوئن گروپ موجود تھا، لیکن چونکہ انہیں ہمارے بارے میں واضح علم نہ تھا اس لیے ہم گڈز وے سے باہر آ گئے، اس لیے لامحالہ ان کی پکٹنگ ناکام رہی ہوگی۔ راڈل اب ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے گیا ہے، عمران نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اس کوئن گروپ کے خلاف کام کروں؟ تنویر نے کہا۔ ہاں، ہم نے آگے جانا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہمارا حکم غیر محفوظ رہ جائے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن تم خود یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ خاموش بیٹھی جولیا نے اچانک کہا۔ جولیا جب سے اس مشن پر آئی تھی اکثر خاموش رہی تھی۔ ہاں، خاص وجہ ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ کوئن واقعی ملکہ حسن ہے، میرا مطلب ہے جس حسن کی کوئن، اور تم جانتی ہو کہ میرے اندر جمالیاتی حس بہت تیز ہے، بے حد تیز ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دوں؟ عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، اصل بات بتاؤ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے سامنے کوئی کاف کی پری بھی آ جائے تب بھی تم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اصل بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں سرحدی شہر زونا پہنچنا ہے۔ کرنل فریدی اور میجر پرمود انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مشن مکمل کر لیں اور میں صرف تالیاں بجاتا رہ جاؤں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، بغیر کسی اسلحے کے آپ کیسے یہ مشن مکمل کریں گے؟ صفدر نے کہا۔ یہ کام راڈل کرے گا، لیکن اسلحے کی خریداری سے پہلے میں وہاں کی اصل صورتحال دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ میں نے راڈل کے ذریعے کنگ ڈیزرٹ کا تفصیلی نقشہ منگوایا ہے اور میں نے اسے یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ وہ زونا شہر میں کوئی ایسی پارٹی تلاش کرے جو اس لیبارٹری کے بارے میں حتمی معلومات مہیا کر سکے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تنویر کے ساتھ رہوں گی، جولیا نے کہا۔ میں بھی تنویر کے ساتھ رہوں گا، صفدر نے کہا۔
تمہارا مطلب ہے کہ عمران صاحب اکیلے وہاں جائیں؟ کیپٹن عقیل نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے، کیونکہ کیپٹن شکیل کے اس انداز میں بات کرنے کا مطلب واضح تھا کہ وہ بھی کوئن گروپ کے خلاف ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ اب تو یہی بہتر ہے عمران صاحب کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے واقعی مستقبل کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔